बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अगस्त बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की है कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने चाहिए और जो नई हल्का बंदियों का तमाशा शुरू किया गया है इसको बंद होना चाहिए और जो फ़ैसला किया गया था CCI इजलास में उस फ़ैसले को कलअदम करार दिया जाए। इतनी खूबसूरत दरख्वास्त है और उसकी ड्राफ्टिंग इतनी खूबसूरत है, जब मैं वो आपके सामने रखूँगा तो आप कहेंगे कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपना हक़ अदा किया है। और हर अहम मामले पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट गई है। और एक वक्त होता था कि जब सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला जाता था तो उसका एक बड़ा उस पर अल्टीमेट उसका एक इम्पैक्ट होता था। चूँकि अब अदालतें हमारी इतनी बेतौकीर हो चुकी हैं कि इस तरह के मामलात हमें बहुत छोटे लगते हैं। लेकिन अब चूँकि मामला निगरान हुकूमत का था, निगरान हुकूमत आ गई, निगरान हुकूमत ने इलेक्शन का नाम तक भी लेना गवारा ना किया और वो बाकी मामलात पे लगी हुई है, लेकिन वो इलेक्शन की बात नहीं करती। इलेक्शन कमीशन ने कल हल्का बंदियों के से मुतल्लिक़ एक इजलास बुलाया, ना वो कोई तारीख़ देने को तैयार हैं, ना सदर पाकिस्तान तारीख़ देने को तैयार हैं। इस खामोशी में कोई और हल नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चूँकि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन्होंने जेल में रखा हुआ है, तो ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए गैबी मदद है कि ये सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया है। बड़ी तगड़ी दरख्वास्त दायर की गई है जो आज कल में जिसके ऊपर नंबर लग के समात के लिए मुकर्रर हो जाएगी। ये बहुत ज़रूरी था। अब ये उमर अता बंदयाल साहब पे डिपेंड करता है कि वो इसके लिए कुछ तगड़ा बेंच बनाए, उनके खाते में डाल दे। कौम को ये तो समझ आ जाए ना कि वो इंतखाबात 90 दिन में, पहले तो वो इनडायरेक्ट इंतखाबात नहीं करवाने के उसमें थे। अब कम अज़ कम काजी फैज़ ईसा साहब और ये सारा जो मामला है इस पर सारी चीज़ें खुलकर सामने आनी चाहिए। अब बनाएं फुल कोर्ट और बताएं कि 90 दिन में नहीं इंतखाबात करवाने, तो पूरी कौम को पता तो चले कि कहाँ से क्या हो रहा है। मुराद अली शाह को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक ख़त लिखा है निगरान वज़ीर आज़म को और उसमें इंतखाबात की तारीख़ से मुतल्लिक़ और 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात साफ़ और शफाफ करवाने के हवाले से उसमें इस्तदा की गई है। पहले हम बात कर लेते हैं मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ जो केस था। मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी, गुजर नाला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तजावुज़ात ख़त्म करने का कहा था और गुजर नाला अमल दरामद केस में मुराद अली शाह अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा रहे थे। चूँकि मुराद अली शाह अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा रहे थे, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा था और तौहीन अदालत केस में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। अब अदालत में समाअत हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिज़वी साहब ने समाअत की और ये स्पेशल बेंच था जिसने समाअत की। गुजर नाला अमल दरामद केस में वज़ीर आला सिंध के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई और अदालत ने मुराद अली शाह को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर कराची और एडवोकेट जनरल सिंध को आज के लिए तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के वकील थे फैसल सिद्दीकी। एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 अक्टूबर 2021 में ये आखिरी हुक्म दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क दिया कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त क्यों दायर की आपने। फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ देते हुए कहा कि 2 साल हो चुके हैं, किसी एक शख्स को घर नहीं मिला। सिंध हुकूमत ने औरंगी गुजर नालों के मुतासरीन की हामी भरी, लेकिन उसमें जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तजावुज़ात ख़त्म करें, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इन लोगों को आप अल्टरनेट घर भी दें। किसी को कुछ नहीं मिला और ये सारा कुछ खुद हड़प कर गए हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने 2 साल में बहाली का प्लान दिया, आप 2-3 माह पहले ही सुप्रीम कोर्ट आ गया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि पहले इसलिए है क्योंकि कोई एक काम भी नहीं हुआ। घरों के अलावा सिविक सहूलियात और सिंध हुकूमत को हर माह पेशरफ्त रिपोर्ट देना थी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि क्या चीफ सेक्रेटरी की कोई रिपोर्ट पेश हुई है? आप वज़ीर आला सिंध अब तो वज़ीर आला सिंध 1-2 रोज़ में चले जाएंगे, तो आपने उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की हुई है। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि 2 सालों में मुतासरीन को 4 चेक्स देना थे, ये चेक किराए की मद में देना थे। 4 में से सिर्फ 2 चेक अब तक अदा किए गए। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इस्तफ़सार किया कि क्या मुतासरीन ने सिंध हुकूमत से रब्ता किया, क्या इस मामले में कोई फोकल पर्सन है, क्योंकि गरीब आदमी बराह रास्त वज़ीर आला सिंध से कैसे रब्ता करेगा। गरीब आदमी तो वज़ीर आला सिंध हाउस में दाखिल नहीं हो सकता, लोग पहले ही घर ना मिलने पर परेशान हैं। अदालत ने गुजर नाला अमल दरामद केस में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर कराची और एडवोकेट जनरल सिंध को कल से आज तक के लिए तलब कर लिया।
عدالت نے ریمارک کیا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی طلبی کا معاملہ چیف سیکرٹری کی رپورٹ کے بعد کریں گے۔ وزیر اعلیٰ 1-2 روز کے لیے رہ گئے ہیں، انہیں جیل بھیج کر کیا کریں گے؟ سماعت کے موقع پر اورنگی اور گجر نالے کے متاثرین نے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاجی مظاہرے میں گجر نالے کے متاثرین میں بچے، خواتین اور بزرگوں کی بڑی تعداد شامل تھی۔ متاثرین نے ہاتھوں میں قومی پرچم اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ متاثرین نے گھر کے بدلے گھر دو ورنہ کرسی چھوڑ دو کے نعرے لگائے۔ اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ چونکہ عمل درآمد تو چیف سیکرٹری نے کرنا ہے، عمل درآمد تو وہاں کے جو متعلقہ کمشنر ہیں یا جو اتھارٹیز ہیں بیوروکریسی کی، انہوں نے کرنا ہے، ہم بجائے اس کے کہ مراد علی شاہ کو جیل بھیج دیں، بہتر ہے کہ ہم ان کو آج بلا لیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ان کی رپورٹ کیا ہے، اور اگر ان کی رپورٹ میں یہ نظر آتا ہے کہ یہ ماضی کے جو وزیر اعلیٰ تھے ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، تو پھر ان کو بھی ہم نوٹس بھیج دیا ہے۔ توہین عدالت کا مراد علی شاہ کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، لیکن ان کی ذاتی حیثیت میں طلبی کا عدالت نے کہا ہم کل کہا تھا کہ ہم آج فیصلہ کریں گے، جمعرات کے دن آج دوبارہ سماعت ہونی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو اس کی جو بھی تفصیل ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسری جانب ملک میں عام انتخابات 90 روز میں کرانے کے لیے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے عدالت عظمیٰ میں درخواست دائر کر دی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کو خط بھی لکھ دیا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عابد زبیری نے آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر درخواست میں عام انتخابات 90 روز میں کرانے اور نئی حلقہ بندیوں کے تحت انتخابات کرانے کا مشترکہ مفادات کونسل CCI کا فیصلہ بھی چیلنج کر دیا۔ درخواست میں عدالت عظمیٰ سے استدعا کی گئی ہے کہ نئی مردم شماری کے تحت انتخابات کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے اور الیکشن کمیشن کو فوری طور پر انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا حکم دیا جائے۔ سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے کی روشنی میں جاری نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دیا جائے۔ مشترکہ مفاد کونسل کے اجلاس میں خیبر پختونخوا اور پنجاب کے نگران وزرائے اعلیٰ شریک ہوئے تھے، اور اس طرح مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل غیر آئینی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ مفادات کونسل کا کورم ہی پورا نہیں ہوا، کونسل کی تشکیل اور کورم پورا نہ ہو تو اس کے فیصلوں پر عمل درآمد کیسے ممکن ہے؟ درخواست میں کہا گیا کہ مشترکہ مفادات کونسل نئی مردم شماری کے تحت انتخابات کروانے کے لیے متعلقہ فورم نہیں بنتا تھا۔ آئین کا آرٹیکل 224 کی شق 2 الیکشن کمیشن کو انتخابات 90 روز میں کے اندر کرانے کا پابند کرتی ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے استدعا کی ہے کہ عدالت قرار دے کہ الیکشن کمیشن کسی صورت انتخابات 90 دنوں سے آگے نہیں بڑھائے گا، اور الیکشن کمیشن کے پاس کوئی آئینی اختیار نہیں ہے کہ وہ نئی حلقہ بندیوں کی بنیاد پر انتخابات میں تاخیر کرے۔ سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں وفاق مشترکہ مفادات کونسل، چاروں صوبوں اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے۔ اس میں جو پریئر کی گئی ہے وہ بہت اہم ہے۔ پہلا جو عدالت سے استدعا کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ دی رسپونڈ نمبر 7 ٹو 4 ود اناؤنس دی ڈیٹ فار دی کنڈکٹ آف دی الیکشن۔ رسپونڈ نمبر 7 ہے جو الیکشن کمیشن کے، اس کو کہا جائے کہ وہ چونکہ اب الیکشن ایکٹ میں انہوں نے ترمیم کی ہے اور صدر کا جو اختیار تھا وہ انہوں نے لے لیا ہے اور اختیار آ گیا ہے اب الیکشن کمیشن کے پاس، تو اس وجہ سے رسپونڈ نمبر 7 کو کہا جائے کہ وہ ہر صورت انتخابات کی تاریخ اناؤنس کرے۔ ڈکلیئر دیٹ دی امپیونڈ ڈیسیجن ڈیٹڈ 5/8/2023 ایشوڈ بائی دی رسپونڈ نمبر 2 جو CCI ہے مشترکہ مفادات کونسل نے، جو 5 اگست 2023 کو آرڈر جاری کیا جس میں نئی حلقہ بندیوں کے تحت نئی مردم شماری کے تحت نئی حلقہ بندیاں کرانے کا آرڈر تھا، اور نوٹیفیکیشن تھا جو نئی مردم شماری کا 7/8/2023 کا ایشوڈ بائی دی رسپونڈ نمبر 1 جو وفاقی حکومت نے جاری کیا نوٹیفیکیشن، اس کو کالعدم قرار دیا جائے اور یہ ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ ہیں ان وائلیشن آف آرٹیکل 4، آرٹیکل 5، آرٹیکل 6، آرٹیکل 9، آرٹیکل 70، آرٹیکل 51، آرٹیکل 153 اور آرٹیکل 154 اینڈ آرٹیکل 24 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، یہ اس کی خلاف ورزی ہے۔ Declare that the respondent number 2 was not properly constituted during its meeting on 5/8/2000 and the forum was quorum non-judice without jurisdiction, and therefore all decisions taken to the meeting on 5/8/2023 are liable to be set aside۔ کہ جی کورم پورا نہیں تھا۔ کورم کیسے پورا نہیں تھا کہ نہ الیکٹڈ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، نہ الیکٹڈ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تھے، اس وجہ سے اس کو ڈکلیئر کیا جائے۔ آگے فردر مانگا ہے ڈکلیئر دیٹ دی کیئر ٹیکر چیف منسٹر آف پنجاب اینڈ KPK had no statutory or constitutional right to participate in the meeting of the Council of Common Interest on 5/8/2023 as they have along with their cabinet are coming illegality in office۔
چونکہ یہ غیر آئینی طور پر آفس میں بیٹھے ہیں، ان کا کام انتخابات کروانا تھا، ان کا کام CCI میں بیٹھنا نہیں تھا، اس وجہ سے بھی جو 5 اگست کا CCI کا فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے، اور اس بنیاد پر جو 7 اگست کا فیصلہ ہے وفاقی حکومت کا اس کو کالعدم قرار دیا جائے، اور 7 انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو کہا جائے کہ وہ ہر صورت ڈائریکٹ دی رسپونڈ نمبر 7 الیکشن کمیشن ٹو ہولڈ دی جنرل الیکشن ان دا ٹو دا نیشنل اینڈ پروونشل اسمبلیز ود ان اے پیریڈ آف 90 days فرام دی ڈیٹ آف ریزولوشن آف سچ اسمبلیز، جو جب وہ اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہیں اس کے 90 دن کے اندر انتخابات کروائے جائیں۔ یہ ریلیف مانگا گیا ہے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بر وقت یہ درخواست تھی، چونکہ ان کی کوئی امید یا ان کی کوئی نظر نہیں آ رہا کہ یہ کسی بھی صورت میں کوئی انتخابات کروانے کی طرف جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے 90 روز میں وقت پر انتخابات کے لیے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو خط تحریر کر دیا۔ خط میں کہا گیا کہ PTI کی کور کمیٹی کی ایما پر نگران وزیر اعظم کو یہ خط تحریر کیا گیا ہے۔ انوار الحق کاکڑ کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد دیتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ملک کا دستور مکمل تباہی کے دھانے پر کھڑا ہے، سابق حکومت نے ریاستی اداروں کو آئین کے مطابق چلانے کی بجائے اپنی جگہ بنانے اور خود کو احتساب سے بچانے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حکمران گروہ کے اس طرز عمل نے ریاست کی بنیادوں کو بے پناہ نقصان پہنچایا۔ سابق حکمرانوں نے PTI کو انتخابی دوڑ سے باہر کرنے کی نیت سے ریاستی اداروں کا بے دریغ استعمال کیا۔ عمران خان کو اٹک جیل میں نہایت ناگفتہ بے اور انسانیت سوز حالات میں رکھا گیا ہے۔ ان کی گرفتاری اور جیل میں ان سے روا رکھا جانے والا سلوک کسی بھی ملک کے انتظامی اور عدالتی نظام کے چہرے پر ایک بددماغ داغ ہے۔ نگران وزیر اعظم سے انہوں نے عمران خان کو آئین اور جیل قواعد کے مطابق بنیادی حقوق کی فراہمی کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس کو شہریوں کے ساتھ بلا روک ٹوک بدسلوکی کرنے کے اختیارات دیے گئے ہیں، اور PTI کے 10,000 سے زائد کارکنان پابند سلاسل ہیں اور عدالتوں کے آئینی احکامات کی توہین جاری ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ملک کو پھر سے آئین اور قانون کی راہ پر چلانے کا وقت آن پہنچا ہے۔ جمہوریت کی بنیاد شہریوں کے ووٹ کے حق پر استوار ہے۔ نگران وزیر اعظم کو عام انتخابات کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ دستور اسمبلی کی قبل از وقت تحلیل کی صورت میں 90 روز میں انتخابات کے انعقاد کا حکم دیتا ہے، لہٰذا ہمارا پراسرار مطالبہ ہے کہ آپ بر وقت انتخابات کا انعقاد یقینی بنائیں۔ یہ نگران وزیر اعظم کو خط لکھا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عابد زبیری نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا، جس کو امید ہے آج نمبر لگ جائے گا اور کیس کل کے لیے یا سوموار کے لیے فکس ہو جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔